السلام علیکم. دیکھو سوچو میں سعدیہ کمال اور عبدالرزاق چشتی حاضر خدمت ہیں. ایک اجلاس میں وزیر اعظم نے ایک سوال اٹھایا اور وہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے. اور دوسری خبر ہمارے پاس ہوگی کہ ملک کے بڑے شہر کراچی کے ایک ہسپتال میں کیا ہوا ہے. تو پہلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ ایک اجلاس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت وزیر اعظم نے یہ سوال اٹھایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ عوام تک اس کے اثرات نہیں جا رہے. چشتی صاحب، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو وزیر اعظم تو نعرہ ہی تبدیلی کا لے کے آئے اور انہوں نے کئی بار کہا کہ جب تک میں غریب تک اس کا فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، تبدیلی کا یا انصاف نہیں پہنچاؤں گا، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اس حکومت کو کرنے کا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر گئیں تو باقی جو اشیاء خرد و نوش بھی اسی کے ساتھ لنک کرتی ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمتیں گریں گے تو باقی چیزوں کی قیمتیں بھی گرنی چاہیے، لیکن وہ قیمتیں کہیں نظر نہیں آ رہی گرتی ہوئے. اور رمضان کا مہینہ بھی ہمارا ابھی چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود قیمتیں، مہنگائی دیکھیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال کا جواب کافی حد تک خود بھی دینے کی کوشش کر لی ہے. یہ اکثر ہو جاتا ہے. ہاں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ سوال اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے سوال کا اٹھایا جانا ہی قابل تعریف ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ذہن میں عوام کے مسائل کے حوالے سے بہرحال کافی بڑی جگہ موجود ہے، ہونی بھی چاہیے. عام طور پر ہمارا حکمران طبقات جو ہیں اس طرح کے سوالات اپنے ذہنوں میں جنم دیتے ہیں، نہ ان پر کوئی غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ وہاں کیا جائے تو اس پہ کوئی توجہ دیتے ہیں. ہاں، اچھا، اب بات یہ ہے کہ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ سوالات کو جنم دینے سے یا بیانات دینے سے یا سوالات اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ تو حل ہوتا ہے عمل سے. وہ کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے تو چلیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم عوام کے حوالے سے یہ سوال، ظاہر ہے کہ ان کے جو اجلاس تھا اس میں وزراء بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں بڑے بڑے جو ہے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے، سب پالیسی میکرز اس میں شامل تھے سب، تو ان کے سامنے یہ سوال رکھا. اب انہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دیا. ہمارے پاس تو کوئی اندر کی خبر نہیں ہے کہ ہم اندر کی خبر لے آئیں کہ ان کو جواب کیا ملا. لیکن ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. ابھی ہم پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام کر رہے تھے تو وہاں ہم نے یہ سوال جو ہے ایک ریڑھی والے کے سامنے، بلکہ آپ نے ہی اس سے پوچھا تھا غالباً، تو آپ کے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ ان کی قیمت تو ایک گرما ہے. جی، ایک گرما رشوت کے طور پہ دیتے ہیں جو آتی ہے انتظامیہ. وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کی کابینہ سے، آپ کے حکام سے نہ ملے تو ہم نے اپنا یہ پروگرام ہم باقاعدگی سے آپ کے جو سوشل میڈیا کے ہیں، یہ جو بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کوآرڈینیٹر ہیں یا مشیر ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب، ہم ان کو اپنا ہر پروگرام باقاعدگی سے بھیجتے ہیں. آپ ان سے دیکھو سوچو کا ہمارا وہ متعلقہ پروگرام جس میں سرکاری اہلکار حکام کی قیمت ایک گرما، وہ منگوا کے دیکھ لیجئے گا. تو ساتھیہ، بات یہ ہے کہ جب حکومت کی مشینری کام نہیں کرے گی، یعنی کہ تو وہ کام کون کروائے گا؟ ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کس کا کام ہے؟ ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں یہ ٹرانسپورٹ اتھارٹیاں ہوتی ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کوئی کرایہ نامہ نافذ نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں، یہ ہمارا نظام، یہ ہمارا سسٹم اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات بار بار آ رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور کاش کہ یہ سوال جو ہے تمام وزرائے اعلیٰ بھی چاروں ہمارے وہ اپنے ماتحتوں سے پوچھیں، صوبوں میں جب وہ اجلاس بلائیں تو ان سے کہیں، اور ضلعوں میں اور ڈویژنوں میں کمشنر حضرات پوچھیں. سر صرف پوچھا جانا مقصود نہیں ہے، ڈی سی حضرات پوچھیں. اور پھر
पूछा जाना सिर्फ मकसूद नहीं है, उस पे अमल भी हो ना, उसकी पूरी रिपोर्ट लें। पहला मरला होता है पूछना, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। सर 2 साल तो हो गए इस हुकूमत को, अभी भी सिर्फ ये पूछते ही रहेंगे, पहला मरला होगा। अब जब ये एक्शन जब तक नहीं लेंगे, हाँ, वज़ीर आज़म साहब को यही तो मैं बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब एक्शन, आपकी इंतज़ामिया जब तक हरकत में नहीं आएगी, और आपकी इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आती, वो रेडी वाले ने बताया हरकत में तो वो आती है, और कहते हैं हरकत में बरकत है, और बरकत वो अपने लिए समेटती है, कोई कहाँ से गरमा ले जाता है, वो बरकत नहीं है सर, वो अजाब है। किसी के घर में जो है मुफ्त गोश्त पहुँच रहा है सुबह सुबह, किसी के घर में दूध दही और मक्खन पहुँच रहा है, जिसका जितना बड़ा होता है उसका उतना ही ज्यादा उसके मफादात और चीजें हैं। आवाम जाए बाढ़ में। तो इसका हल एक ही है कि वज़ीर आज़म साहब आप कोई ऐसा तरीका निकालें कि ये सफाई हो ऐसे अनासर की इस निज़ाम से। जब तक इस निज़ाम की सफाई नहीं होगी, आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आप मुफ्त देना शुरू कर दें, ये हमारी जान इस महंगाई से नहीं छूटेगी। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो जुड़वा शहर हैं पिंडी, इस्लामाबाद, इनके अंदर तो ख़ास तौर पर और बड़े शहरों में लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। यानी कि जो चीज़ छोटे शहरों में इस वक्त 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मिल रही है, वही चीज़ जहाँ पे जो है 100 से कम नहीं है, 150 से कम नहीं है, 200 से भाई इस्लामाबाद और पिंडी में रहने का एक लिविंग स्टाइल है, तो उसकी कीमत तो देनी पड़ती है। चले ये है कि हम इस पे वज़ीर आज़म को भी और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें संजीदा होकर काम करना होगा कि अवाम इस वक्त महंगाई में क्यों पिस रहे हैं और उनको इस महंगाई से, इस अजाब से निकाला जाए। अच्छा, दूसरी बात जो कराची की हो रही थी, ये सिर्फ कराची का चिश्ती साहब अलमिया नहीं है कि कराची के हस्पताल में जो वाक़या हुआ जो आप बताने जा रहे हैं, ये पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। जब ये कोरोना की वबा आई है, उस वबा में जिस तरह से जो मरीज़ हैं दूसरे वो उनको ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुद कई दिनों मुझे ऐसा लगा कि मैंने जाके ENT को दिखाना है, मैं इस डर के मारे जा नहीं रही। अच्छा, फिर पता किया तो कहीं हॉस्पिटल बंद हैं, इमरजेंसी बंद हैं। फिर अगर आप चले जाएं तो सिर्फ कोरोना के ही केसेस डील होंगे। लेकिन आप बताएं कि जिना हॉस्पिटल में क्या हुआ है? कराची में तो ये हुआ है, आज कराची में ये हुआ कि वहाँ पे जिना अस्पताल में एक जो है कोरोना का मरीज़ फौत हो गया, और उसके लवाकिन जो हैं उन्होंने कहा कि जी लाश हमारे सुपुर्द कर दी जाए, हम घर ले जाएं। तो इंतज़ामिया ने वहाँ एक SOP बनाया हुआ है, अस्पताल की इंतज़ामिया ने या जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया है उन्होंने भी, और ज़िलों की इंतज़ामिया ने भी, कि भी जो बंदा मरेगा कोरोना का मरीज़ तो उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को इजाज़त देते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर वर्सा को नहीं देते। तो SOP के लिहाज से तो ये एक अस्पताल की इंतज़ामिया का इक़दाम दुरुस्त था। और जो वहाँ पे लवाकिन ने गोलपाड़ा किया, जहाँ हंगामा आराई की, और उसके नतीजे में फिर उनको एक्शन का सामना भी करना पड़ा, और उनमें से 10-12 गिरफ़्तार भी हो गए, तो वो गलत था। इंतज़ामिया का इक़दाम सही था लेकिन उनका गलत था। लेकिन अब देखना ये है कि ये सूरत क्यों पैदा होती है। ये सिर्फ कराची में नहीं, ये मुल्क के दीगर हिस्सों में गया। पिछले दिनों पेशावर में ऐसा हुआ है कि एक एंकर गई है, और अब ये हो रहा है कि अब जो है ना मुल्क के अंदर अगर किसी को खुदा न खास्ता ये कोरोना के सिम्टम्स भी हों, तो सिम्टम्स होते हैं जब उसके, तो लोग तरजीह देते हैं कि ना बताया जाए, इसको अस्पताल ना लेके जाया जाए। इसी तरह कोई घरों के अंदर फौतगी हो जाए तो लोग जो हैं ज़्यादातर अब ऐलानात नहीं करवाते। अब ये खौफ व हज़ार की फ़िज़ा क्यों पैदा हुई है? ये शादियाँ इसलिए पैदा हुई है कि आपने एक जो तदफीन का तरीक़ेकार बना दिया है वो बड़ा खौफनाक है, कि आप उसको जो है ना म्यूनसिपैलिटी के एहलकारों के हवाले कर देते हैं। आपको पता है ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जो एहलकार होते हैं इस काम के लिए लावारस लाशों की तदफीन वो करते हैं आम तौर पर अमलात में, तो उनका एक तो वो यानी अक़लियतों से उनका ताल्लुक़ होता है। अच्छा, और लोग अपने लिए एक ताना भी समझते हैं कि तुम्हें जो है ना कमेटी वालों ने दफनाया है। ये हमारा एक सकाफ़ती मसला भी है। अच्छा, ताने के अलावा सर आपकी फीलिंग्स भी तो है ना अपनों के साथ, आप उन्हें जब अब इसका हल तो ये था कि जहाँ जहाँ ये मसाइल इस मसले को
ہر ضلع کی انتظامیہ جو ہے جب ایسا واقعہ ہو جاتا تو لوگوں کو اعتماد میں لیتی اور لوگوں کو بتاتی کہ نہیں آپ کے حقوق کو ہم پامال نہیں کریں گے. یہ حفاظتی انتظامات ہیں. دیکھیں جو وہ اہلکار ہیں میونسپیلٹیز کے انہوں نے بھی تو ایک کٹ پہنی ہوتی ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایس او پیز ہیں اس ایس او پیز میں ایک یہ نرم شرط رکھتی جائے کہا کہ بھئی ان کے جو لواحقین ہیں متعلقہ جنہوں نے اس میت کو اٹھانا ہے ان کو یہ تھوڑا سا حق دیا جائے. حق دیجئے کہ آپ جو ہے سوشل ڈسٹینس یا جو آپ کو ہم کٹ دے دیتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ یہ کٹیں پہن لیں یا آپ اپنی کٹ بھی لے آئیں. اچھا ایسا ہم نے جو ایک پروگرام اوورسیز پہ کیا تھا آپ کو پتا تھا کہ حاجی عبد المجید کی وفات ہوئی تھی دبئی میں تو وہاں کی انتظامیہ انہوں نے 5 سے 6 لوگ انہوں نے کہا تھا جو بہت قریبی ہوں گے نا وہ اس جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. نہیں یہاں بھی شریک ہونے کی اجازت تو دی جاتی ہے جنازہ پڑھنے کی حد تک پھر اس کے بعد دفنانے تک جو ہے حد تک نہیں ہوتی یا اس کا میت اٹھانے کے حد تک نہیں ہوتی. اچھا ایک تو یہ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر ایس او پی کے اوپر غور کریں اور یہ نہ کریں. دوسری بات آپ نے کی اسپتالوں میں ہو کیا رہا ہے کرونا کے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں نا جب سے کرونا کی یہ مرض آئی تو ادھر ہماری جو تھی نا جو او پی ڈیز تھی وہ بند کر دی گئی. اب حالانکہ اب دیکھیں صرف ایک کئی پرائیویٹ ہاسپٹل بند ہو گئے ہیں. ایک ہاسپٹل کی مثال دینا چاہوں گا کہ صرف پیمز ہاسپٹل میں وفاقی دارالحکومت کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل کے اندر ڈیلی 10,000 سے زیادہ مریض آتے تھے. کیا ان کی مرضیں ختم ہو گئی ہیں؟ مرضیں تو ختم نہیں ہوئی لیکن اب او پی ڈیز بند ہیں. اچھا لوگ جاتے نہیں آپ ڈر اور خوف کے مارے بھی ایک چیز یہ تھا کھول دی تھی سر او پی ڈیز تو کھول دی نا کافی عرصے سے. آپ دیکھیں نا کراچی میں ڈاکٹر فرقان کے ساتھ پہلے ہوا کہ اس کو ہسپتالوں نے لینے سے انکار کر دیا. لاہور میں وہ ہمارا صحافی بھائی جو ہے کیا نام ہے اس کا مبارک صاحب جو فوت ہو گئے ہیں مبارک فوت ہو گیا وہ برین ہیمریج ہوا اور اس کو بھی کسی او پی ڈیز نے کسی ایمرجنسی نے قبول نہیں کیا. اور اسی طرح سے میں نے خود ایسا نہ کریں. ہم اپنے محکمہ صحت کے حکام سے بھی کہیں گے اپنے ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن سے بھی کہیں گے ڈاکٹر بھائیوں سے کہیں گے. بلا شبہ وہ فرنٹ لائن سولجر ہیں ہمارے ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا حل نکالنا چاہیے کہ عام امراض میں یا اس طرح جیسے کسی کو مثلا اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں صحافی وہ بھی صحافی ہیں صابر بھٹی صاحب ان کی بہن کو کوئی انجائنا کی تکلیف ہوئی تو انہیں یہاں لے کے گئے اس میں یہ جو RIC ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تو انہوں نے اس کو پہلے تو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا اور بہرحال زور لگا رہے. ظاہر ہے ایک صحافی تھا کوئی ادھر ادھر سے فون بھی کرائے ہوں گے تو اس کو جب لیا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری تکلیف کا دور ہوتی بلکہ مجھے اور کوفت ہونے لگی. بالکل اور ہر کیس اس پہ ایک پورا ہم پروگرام کریں گے کہ کس طرح سے باقی مریضوں کو کرونا کا مریض بنایا جا رہا ہے اور ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پروگرام کا وقت بھی کافی لمبا ہو گیا ہے تو بس اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے کہ واقعی SOP میں یہ دیکھا جائے کہ تدفین کا عمل کس طرح سے ہے اور خدارہ جو باقی مریض ہیں ان کا بھی احساس کیا جائے. دیکھو سوچو سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.